تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ حاضرین، سورۃ الحجرات کی آیات کا تذکرہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آداب سکھلائے ہیں، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، پھر آپس میں کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے، بھائی چارگی کا ثبوت کس طرح سے دینا چاہیے، اور پھر یہ بھی اہم بات بتلائی گئی کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کو صلح کرائی جائے، جھگڑے کو ختم کرایا جائے، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو کوئی عیب مت دو، اپنے آپ میں کوئی عیب مت تلاش کرو یا اپنے آپ سے کسی عیب کو متصف نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دراصل کہنا جو چاہا وہ یہ کہ آپ کسی دوسرے انسان پر عیب نہ لگائیں، لیکن یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہا کہ اپنے اوپر کوئی عیب نہ لگائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جان کی طرح۔ اگر آپ کسی مومن اور مسلمان بھائی کو عیب لگاتے ہیں یا کسی بری صفت سے اس کو بلاتے ہیں، برے نام سے بلاتے ہیں، تو گویا کہ خود آپ اپنے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر کسی انسان نے اپنے مومن مسلمان بھائی پر کوئی الزام لگایا، کوئی عیب لگایا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر لگاتا ہے وہ الزام، وہ عیب، کیونکہ مومن مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح سے اگر جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہاتھ میں تکلیف کیوں نہ ہو لیکن پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر ایک مومن پر کوئی الزام لگایا گیا ناحق تو گویا کہ وہ سارے لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا، اور الزام لگانے والا وہ خود اپنے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے، کسی پر عیب لگائیں گے، کسی انسان کو کہیں گے کہ فلاں عیب اس کے اندر ہے، فلاں کمی ہے، فلاں برائی ہے، تو اس کو تکلیف پہنچے گی ناحق اگر یہ کہا جائے، تو پھر وہ کہنے والے کے اوپر بھی الزام لگائے گا، بدلے میں وہ کہنے والے شخص کو ہی الٹا کہے گا، تو اس طرح سے وہ انسان خود سبب بنا کہ اس کو برا کہا جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم پہل ہی نہ کرو، کسی کو برا ہی مت کہو تاکہ تمہیں بھی برا نہ کہا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی پر عیب نہ لگاؤ کہ وہ پھر تمہارے اوپر عیب لگائے۔ آگے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ یعنی سماج کے اندر ہمارا ہر کسی شخص کا، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے کچھ نہ کچھ نام رکھتے ہیں، جو نام بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور شریعت میں تاکید یہ ہے کہ لفظ کے معنی اور مفہوم دیکھ کر کے نام رکھا جائے، کہ جس میں اچھا مطلب ہو، اچھا معنی ہو، وہ نام رکھا جائے۔ اور اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام سب سے زیادہ پسند، تو یہ نام سے ہی آپسی لوگوں کو پکارا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمیں کسی کا نام یاد نہ ہو لیکن اس کو کس کس لقب سے پکارتے ہیں، کیا برے نام سے پکارتے ہیں، یہ پتہ رہتا ہے۔ یہ سماجی برائی ہے، آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیں کسی کا حقیقی نام تو نہیں پتہ، لیکن اس کا جو سماج کے اندر برا لقب دیا ہوا ہے لوگوں نے وہ ہمیں معلوم رہتا ہے۔ کسی کو لنگڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو لولا، کسی کو اندھا، کسی کو کانا، یہ سارے کے سارے القاب برے ہیں، اس سے منع کیا ہے اللہ نے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ جو اللہ رب العالمین نے یا پھر اس کے گھر والوں نے جو اس کے لیے نام چنا ہے اس نام سے اس کو پکارا جائے، یہ غلط بات ہے اور اسلامی اصول کے خلاف ہے، اسلامی بھائی چارگی کے خلاف، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے، بھائی چارگی کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کو اس طرح کے برے ناموں سے پکارا جائے، اس طرح کے برے لقب سے پکارا جائے؟ جب خود ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر ہم اپنے بھائیوں کے لیے یہ بات کس طرح سے پسند کر سکتے ہیں؟
تو جو جس کا نام ہے اور جس نام کو بہتر اور پسند کرتا ہے اور اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اسی نام سے اس کو پکارا جائے. اگر نام میں خرابی ہے تو نام تبدیل کروایا جائے لیکن نام ہی سے پکارا جائے. بعض محدثین کے نام کچھ ایسے تھے جس میں یہ سب معنی موجود تھے، جیسے العارج، عارج کے معنی ہوتا ہے لنگڑا، لیکن یہ محدث تھے، تابعی ہیں، بڑے محدثین میں سے ہیں، لیکن مشہور اسی سے ہو گئے تھے. تو اگر کوئی ان کا نام لے گا تو نام نہیں پہچانا جائے گا، نام سے یہ نہیں پہچانے جاتے، تو ان کو العارج کہہ دیتے تھے. تو اگر کوئی اسی نام سے معروف ہو گیا، اس طرح معروف کہ اس کے نام پر غالب یہ چیز آ چکی ہے، اور پھر وہ اس بات کو ناپسند بھی نہیں کرتا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تعارف وہ بن چکا ہے. اگر ناپسند نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اگر ناپسند کرتا ہے تو پھر کسی کے لیے بھی کسی بھی قیمت پر جائز و درست نہیں کہ اس طرح سے کسی کو پکارا جائے. آگے اللہ نے کہا بھی اس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ سب کی سب فسق اور فجور کی باتیں ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. اور اگر کسی انسان پر آپ فسق کا الزام لگاتے ہیں، فسق کا نام کسی انسان کو دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. ایمان لانے کے بعد فسق کا نام کسی پر لگ جانا، فاسق کسی کو کہنا یا کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی پر عیب لگانا، کسی کو برا گرداننا، یہ سب بہت بری باتیں ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے بھائی کو کافر کہہ دے تو یہ لفظ ان میں سے کسی ایک کے اوپر ضرور لوٹ کر آئے گا. یا تو جس کو کہا جا رہا وہ حقیقی معنوں میں کافر ہو، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر کہنے والے کے اوپر یہ بات لوٹ کر کے آ جاتی ہے. تو اس طرح اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگائے جائے، ان کے اوپر الزام نہ لگائے جائے. اگر ہم لگاتے ہیں تو واپس یہ ہمارے اوپر ہی لوٹ کر کے آنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس کا حساب اور کتاب لے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جن لوگوں نے توبہ نہیں کی، دراصل وہی لوگ ظالم ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل فسق ہے، ایمان کے خلاف والی چیزیں ہیں. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی خیر ان کے لیے پسند کی جائے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اور گناہ پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ بے شک ظالموں میں سے ہے. سلف صالحین صبح شام توبہ کرتے تھے، سوتے تھے تو توبہ کر کے سوتے تھے، اٹھتے تھے تو توبہ کیا کرتے تھے، کیونکہ دن بھر میں انسان سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جس کو وہ محسوس نہیں کرتا لیکن وہ توبہ کے لائق عمل ہوتے ہیں. تو ہمیں ان تمام کاموں سے، جو بد اخلاقی ہے، جو غیر کا حق مارنا ہے، کسی کی بے عزتی کرنا ہے، ان سب سے توبہ کرنی چاہیے اور ادب اخلاق کے ساتھ آپس میں مومن بھائیوں سے پیش آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمارا اخلاق عمدہ اور بہتر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.